کیونکہ عاشورہ بھی ختم ہوا ہے، میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ، جس کا اللہ جس کو ایمان دے دیتا ہے، اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق. اور میں نے ایک علامہ اقبال کا فارسی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی انسٹاگرام اور سارے فورمز پہ کہا ہے کہ وہ فارسی کا ہے، لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے. تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی، اور آزادی خوف سے بھی، آزادی اپنی میں سے بھی، اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے عشق کرنے سے. اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ، جب آپ اپنے ذہن میں دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو جب پتہ تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں. اور جو ان کی شہادت تھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین، حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا. وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے، یعنی کوئی میری موت ہے، میں یہ جو اب کھڑا ہوں اسٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اس کے باوجود وہ عشق کتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھک گیا ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بیج بو دیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ اس قربانی کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا، وہ کیوں کامیاب ہوا، کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے. اس نے اپنا ظالم گورنر کو رکھا تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں. انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا، اور وہ ساری زندگی پچھتاتے رہے. تو آج میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے، وہ گھر توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ مار دیں گے، وہ ویگو ڈالا آ جائے گا. آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں، ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اپنی آزادی لے لیں گے. ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے اوپر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے، چوری یہ کرتا ہے، ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے، احتساب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے، اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتور کے سامنے وہ آتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے NRO مل جاتا ہے ان کو. اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدترین قسم کی غلامی ہے. اور اگر یہ اس موقع پہ، تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. اور آزادی آئے گی انصاف سے. جب ہمارے حقوق کی ہمارے عدالتیں حفاظت کریں گی، جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا، کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا، اور میں یہ کرتا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں، یہ مجھے جیل میں، کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی
ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے. ہمیں تو وہ جو احتساب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ان سے ڈیل چل رہی تھی, بات چیت چل رہی تھی. لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا, وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک کس طرح کے فیصلے نے اس عوام کو کتنا نقصان پہنچایا. میں دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, مجھے جو سب سے بڑا مجھے خوشی تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جس نے خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئے, یعنی انہوں نے شرکت کی پاکستان کی سیاست کے اندر. مجھے فخر اس لیے ہے کہ یہ جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ عورتیں کتنی شرکت کرتی تھیں اس پاکستان موومنٹ کے اندر. تو یہ پہلی دفعہ اس طرح عورتوں نے اتنی تعداد میں شرکت کی. ہم جو بائی الیکشنز جیتے, یاد رکھیں کہ جو ہم بائی الیکشنز جیتے ہیں 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیتے ہیں, اس میں عورتوں کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا. یہاں الیکشن کمیشن کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اگر اتنی عورتیں نہ پولنگ اسٹیشن پر نکلی تو ہم الیکشن کینسل کر دیں گے. یہاں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا عورتوں کا جس سے ہم نے بائی الیکشنز جیتے. لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے, پہلے تو یہ چھوڑے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حیران ہو گیا, اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے, مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں ہے. اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا, جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا, جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, اور میں یعنی حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین کسی جلانے گھرانے یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث؟ کیا عالیہ حمزہ تھی؟ کیا طیبہ تھی؟ کیا صنم تھی؟ کیا ختیجہ؟ انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے؟ ان کو اتنی بڑی سزا کہ 80 دن سے یہ جیلوں میں ہیں. اور بھی عورتیں ہیں, کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا, اور ان کے بچے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا. پرامن احتجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے. جو لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے, لیکن ان کو بھی تفتیش کریں. وہاں کوئی CCTV کیمرہ لگے تھے, سیف سٹی کے کیمراز تھے, پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عسکری ٹاورز کس نے جلائے ہیں, ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ریڈیو پاکستان کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ پشاور کس نے جلایا ہے. تو ایک ون سائیڈڈ ویو دے کے تو ساروں کو ہی اوپر ایکشن لے لیا جس میں عورتیں جیلوں میں ڈال دی ہیں. اور عورتوں کا ان کے جو باہر عورتیں ان سے کیا ہو رہی ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. ہماری جو تنظیم کی عورتیں تھیں ان کے گھروں کے اوپر اٹیکس, کئیوں کے خامد کو پکڑ کے لے گئے, کئیوں کی بزنسز بند کر دی, جو خامدوں کی ہسبینڈز کی بزنس بند کر دی. یعنی وہ اتنی مشکلوں میں ان کو ڈال دیا, اور کئی تو چھوڑ کے چلے گئے پالیٹکس. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. یہ کون کر سکتا ہے یہ مجھے بتائیں. جن عورتوں کے بچے ہوں, جن عورتوں کے خامد ہوں, بھائی ہوں, باپ ہوں, وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ, کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے؟ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں, جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی. ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کیا, بچے, نوجوان, بوڑھے. لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت, یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کینسل کروائی, ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے, ہم نے ان کے پوری سسٹم کے کیسے انہوں نے شرکت کرنی ہے پاکستان کی الیکشن ڈے کے اوپر, پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈال کے, وہ انہوں نے ختم کروایا اوورسیز پاکستانیز کو, جن کے پیسے پہ ملک چلتا ہے.
وہ اوورسیز پاکستانی اگر وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیں، آدھا بھی پیسہ کام کر پاکستان بینکرپٹ بالکل ہی بیٹھ جائے گا. ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے، ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی. اور اب آ کے عورتیں جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں، ووٹس ڈال رہی ہیں، جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پالیٹکس سے باہر ہو جائیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں، اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں آپ کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ.